الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کی کرم نوازیوں اور اس کے احسانات کے صدقے میں ہم رمضان المبارک سے پہلے شعبان المعظم جو بڑی عظمتوں رفعتوں اور بلندیوں کا حامل مہینہ ہے، اس کی 3 تاریخ کو اللہ کے گھر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ مالک الملک کی کرم نوازیاں ہیں کہ اس نے ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی غلام بنایا اور آپ کی امت سے پیدا فرمایا۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے عظیم معجزہ معراج النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کی تھی۔ آج کی یہ گفتگو شعبان معظم کی عظمتوں، اس کی کے فضائل، اس کی ساعتوں کی بارگاہ رب ذوالجلال میں عظمت و فضیلت کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی اسی موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ پچھلے خطبہ میں نے ایک اس پہلو پر گفتگو کی تھی کہ امت مسلمہ پر 2 واقعات جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور معجزہ عطا کیے گئے، وہ مومنین کے ایمان کی کسوٹی تھی اور بہت بڑی آزمائش تھی۔ ایک معجزہ معراج النبی صلی اللہ تعالی وسلم ہے جو انسان کی عقل، اس کی خرد، اس کے دماغ اور ظاہر کی حیثیت سے مومنین کا بہت بڑا امتحان ہے کہ جس کو بالکل عقل مانتی ہی نہیں کہ انسان رات کے ایک مختصر سے حصے میں
مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا ہو، وہاں تمام انبیاء کرام کے جسد مثالی آپ کی امامت نماز ادا کر رہے ہوں اور آپ اپنے حقیقی جسم اطہر کے ساتھ اور روح کے ساتھ ان کی امامت کروا رہے ہوں، اور پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف بلندی کا سفر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور پھر اس سے بھی آگے لامکان کی رفتوں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کی حاضری اور اس کی زیارت جسمانی آنکھوں سے میسر ہوئی ہو، یہ انسانی عقل تسلیم نہیں کرتی تھی۔ اب یہ اتنی بڑی آزمائش تھی کہ جو ہی یہ اعلان ہوا تو دو گروہ بن گئے۔ ایک منکرین و کافرین کا گروہ تھا جس کا سرغنہ ابو جہل تھا، تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، تو ایک طرف انکار کرنے والے تھے اور دوسری طرف اقرار اور تصدیق کرنے والے تھے۔ ایک گروہ اور گروپ ابو جہل کا پیدا ہوا اور ایک گروہ صدیق اکبر کا پیدا ہوا۔ تو جب صدیق اکبر نے اپنے ایمان کی آزمائش میں اپنے آپ کو پورا اتارا تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی عقل کے پیمانے پر تو کی ہی نہیں، ہم تو اس زبان پر ایمان لائے ہیں۔ اگر انہوں نے بیان مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا کیا ہے یہ تو معمولی بات ہے، اگر آپ اس سے آگے آسمان کی رفتوں اور بلندیوں کی طرف جانے کا اعلان فرمائیں اور لامکان میں جانے کا اعلان فرمائیں تو میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ ہم نے نبی کی ذات کو جان کر نہیں غلامی تسلیم کی، بلکہ ہم نے مانا ہے کہ جو اس زبان سے نکلے وہ سچ ہے۔ بس دنیا کو ایک فلسفہ دیا کہ دین کا فلسفہ کیا ہے۔ دین کا فلسفہ یہ ہے کہ جو اس زبان سے نکلے وہی سچ ہے۔ نہ اللہ کو دیکھا، نہ ہم نے نہ اللہ کو دیکھا، نہ اس کے رسول مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا۔ صحابہ کرام نے تو زیارت کی، قیامت تک آنے والے مومنین نے تو کسی نے آقا علیہ السلام کو اپنی ظاہری حیات طیبہ میں دیکھا ہی نہیں ہے، نہ قرآن کو اترتے دیکھا، نہ جبریل کو آتے ہوئے دیکھا۔ صحابہ کرام نے تو جبریل کو بھی آتے ہوئے دیکھا۔ بعد میں تابعین، تبع تابعین، قیامت تک آنے والے مسلمان کسی نے بھی نہیں دیکھا، بلکہ ان کے ایمان کی بنیاد ہی بن دیکھے ماننا ہے، یؤمنون بالغیب۔ تو اس لیے یہ سوال ہی مسلمانوں کے ہاں تو پیدا، صدیقیوں کے ہاں جو صدیق اکبر کے گروہ میں شامل ہیں، ان کے ہاں معیار صرف زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اس سے نکلے وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ۔ ایک یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اس میں کمزور دل جو ابھی ابھی کچھ لوگ دائرہ ایمان میں داخل ہوئے تھے،
وہ مرتد ہو گئے کہ ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی تھی، تو وہ ابو جہل کے گروہ میں چلے گئے، اور جن کو نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی غلامی کے لیے منتخب کیا تھا، انہوں نے اس واقعہ کی نہ صرف تصدیق کی بلکہ اسی کو معیار ایمان قرار دیا۔ ایک یہ آزمائش تھی، یہ رجب المرجب کے مہینے میں ہوئی۔ ایک اور بڑی آزمائش جس سے مومنین کے ایمان کی پختگی کا پتہ چلتا تھا، وہ ہے تحویل قبلہ۔ بنی سلمہ کی مسجد میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم ظہر کی نماز ادا کروا رہے تھے، جماعت کروا رہے تھے، 2 رکعتیں گزر گئی تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی شروع سے تمنا اور آرزو اور خواہش تھی کہ آپ اس کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں جس کو آپ کے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ نے تعمیر کیا تھا۔ اب یہ تحویل قبلہ بھی مومنین کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ ایمان کی پختگی کسی میں کتنی ہے، اس کا اندازہ تحویل قبلہ کے اندر مالک الملک نے مومنین کو آزما کے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ میرے نبی کے غلام ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے نبی کی زبان سے ابھی سنا نہیں ہے، کیونکہ نماز کے اندر یہ تحویل قبلہ کا حکم اترا تو ابھی آپ نے گفتگو صحابہ کرام سے نہیں کی کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ آپ کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ بنا لیں، بلکہ آپ نے عمل کیا۔ تو آپ نے عمل کیا، ابھی زبان سے حکم سنا نہیں ہے، تو صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں تو آقا علیہ السلام نے ابھی حکم دیا ہی نہیں ہے، لیکن آپ نے جو کیا اس کو منوان اس طرح تسلیم کیا کہ ہمیں قبلوں سے کیا غرض ہے، ہمارا تو قبلہ وہی ہے جو قبلے کا قبلہ ہے۔ تو اس آزمائش میں صحابہ کرام پورے اترے اور یہ تحویل قبلہ شعبان معظم کے درمیان دوران ہوا۔ رجب میں معراج النبی صلی اللہ تعالی وسلم اور شعبان میں تحویل قبلہ، اور یہ سورہ بقرہ دوسرا پارے کا آغاز۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کی دلی تمنا و آرزو تھی کہ جب آپ مکہ سے مدینہ طیبہ گئے تو 16-17 مہینے آپ نے یہودیوں کے قبلہ، یہودیوں کا یہی قبلہ تھا مسجد اقصی بیت المقدس، تو آپ نے اس طرف 16-17 مہینے منہ کر کے نماز ادا کی، لیکن آپ کی تمنا اور خواہش یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کو آپ کا قبلہ بنایا جائے۔ اس خواہش کو مالک الملک نے عین نماز کی حالت میں مسلمانوں کا قبلہ بنا کے حکم ارشاد فرما دیا، اور آپ نے اس پر دوران نماز ہی عمل بھی کیا۔
مالک الملک نے آپ کی آرزو جو آسمان کی طرف آپ کا چہرہ انور اٹھتا، تو مالک الملک نے فرمایا کہ میرے محبوب، ہم تو ہر سمت میں ہیں، ہم کوئی سمتوں کے محتاج تو ہیں نہیں۔ اینما تولو فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی منہ پھیرے ہوئے آگے تمہارے اللہ ہے۔ ہم سمتوں کے محتاج نہیں ہیں۔ میرے محبوب، آپ کی تمنا و آرزو ہے تو آسمان کی طرف آپ کا چہرہ انور اٹھا ہوا ہے، آپ ابھی اپنے رخ کو کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لیں۔ اس کو بہت بڑی آزمائش مومنین کے ایمان کی قرار دیا گیا۔ یہ دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، اللہ پاک نے کلام مقدس میں فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بے وقوف لوگ یہ کہیں گے مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ کس چیز نے ان مسلمانوں کو اپنے قبلہ سے، جس کی طرف وہ اب تک منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، کس چیز نے پھیر دیا؟ کیوں ادھر پھیرا منہ اس قبلہ کو چھوڑ کر؟ تو کل، اے میرے محبوب، ان کو فرما دیں للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب سارا اللہ کا ہے، تو جدھر بھی رخ کرتے ہیں ادھر تو ہی تو ہے۔ یہ بات بتا دیں لوگوں کو کہ ادھر ہی اللہ ہے جدھر رخ ہو۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت یہ نہیں ہے کہ کس سمت رخ کرتے ہیں، ہدایت یہ ہے کہ جدھر محبوب کا رخ ہو ادھر ہی قبلہ ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوث۔ اب آپ نے مسجد قبلتین جن جن لوگوں کو زیارت کا شرف نصیب ہوا وہ جانتے ہیں، اور جن کو نہیں زیارت نصیب ہوئی تو ان کو میں بتا دیتا ہوں۔ بیت المقدس مدینہ منورہ سے اس شمال والی سائٹ پر ہے، اور مکہ مکرمہ جس میں مسجد حرام اور اس کے درمیان کعبۃ اللہ ہے وہ اس سمت میں ہے۔ اب آپ مسجد میں جب نماز پڑھا رہے تھے مسجد بنی سلمہ میں، تو آپ یقیناً بطور امام صحابہ کرام کی امامت کروا رہے تھے، تو آپ اس سمت کھڑے ہوئے گے۔ اب 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد آپ کا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھ رہا تھا، تو مالک الملک نے دوران نماز ہی یہ تحویل قبلہ کا حکم جاری فرما دیا۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے 2 رکعتیں اس رخ میں ادا فرمائی، اور اگلی 2 رکعتیں آقا علیہ السلام نے منہ دوسری سمت میں پھیرا، اور آقا صحابہ کرام کی صفوں کو چیرتے ہوئے دوسری سمت جا کھڑے ہوئے۔ اب صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کا کوئی ارشاد سنا نہیں تھا کہ آپ نے کیا فرمایا ہے، کیا حکم دیا ہے، صرف ایک کام کر کے دکھایا ہے، کیا ہے۔ یعنی جیسے آپ کا قول حجت ہے،
اسی طرح آپ کا عمل بھی حجت ہے. آپ جو کر دیں وہی منشاء الہی ہے. تو جب آپ ادھر جا کے کھڑے ہوئے اس سمت میں، تو ارشاد ربانی ہوا وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اے میرے محبوب ہم نے یہ قبلہ مومنین کی آزمائش کے لیے بنایا. الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ. ہم نے یہ قبلہ دوران نماز تبدیل کروایا، اور یہ تعویل قبلہ اس لیے ہوا تاکہ ہم دیکھیں کہ میرے رسول کی اتباع کون کرتا ہے اور کون عقل کے پیمانے پر اس کو تولتا ہے کہ ابھی آپ نے حکم تو دیا نہیں ہے تو ہم اس طرف کیوں پھریں. یہ آزمائش تھی جو مالک الملک نے کلام مقدس میں اس آیہ مبارکہ میں بھی بیان فرمائی، من یتبع الرسول، کہ میرے رسول معظم کی اتباع کون کرتا ہے. یہ جاننا چاہتے تھے، یہ دیکھنا چاہتے تھے، دوران نماز بغیر حکم سنائے دیکھنا چاہتے تھے کہ کون میرے محبوب کی اتباع کرتا ہے. اتنی بڑی آزمائش. تو صحابہ کرام نے بھی اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ ہمیں قبلوں سے کیا غرض. سید الانبیاء کا رخ انور بیت المقدس کی طرف تھا تو ہم بھی اسی کو قبلہ بنائے ہوئے اسی رخ پہ کھڑے تھے. جب آپ نے رخ تبدیل کر دیا تو جدھر آپ کا رخ ہو وہ قبلہ ہوتا ہے. اس آزمائش میں سارے صحابہ کرام پورے اترے. صحابہ کرام نے دوران نماز ہی رخ تبدیل کر لیا. اب یہ کتنی بڑی تبدیلی اور کتنی بڑی آزمائش اور کتنی بڑی ایمان کا امتحان تھا. صحابہ کرام اس میں پورے اترے. تو انہوں نے کہا کہ ہماری کسی شے سے کیا غرض ہے، ہم تو اس رسول کے عمل کے متبع ہیں. اب صحابہ کرام کے عمل کو تو اللہ فرمائے کہ ہم ان کے ایمان کو اس طرح آزماتے ہیں کہ میرے محبوب نے جو کیا وہ کتنے لوگ کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں. جو اس اتباع کو قبول کرے وہی سرخرو ہے اور ایمان والا ہے، اور جو اس کو قبول نہ کرے اس کا بھی کوئی ایمان سے تعلق نہیں ہے، وہ بے ایمان ہے. گویا ایمان کی بنیاد ہی اتباع رسول ہے صلی اللہ تعالی وسلم. تو اللہ نے آزمائش کی آقا علیہ السلام کی اتباع دوران نماز کس کس نے کی. آج کا مسلمان اپنے عمل کو دیکھ لے کہ اتباع رسول میں کس مقام پر کھڑا ہے، ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں. تو ہماری بھی آزمائش ہے کہ سید الانبیاء کو نبی و رسول ماننے والے اپنے نبی کی اتباع کتنی کرتے ہیں. وہ تو دوران نماز بھی پھر گئے تھے، ہم عام حالات میں کتنا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے اور تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ بہت بڑی آزمائش بنائی تھی. ممن ینقلب علی عقبیہ، کون اس پر عمل کرتا ہے اور اتباع رسول میں آپ کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے، قبلہ کو تبدیل کرتا ہے، اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل واپس لوٹ جاتا ہے. صحابہ کرام پورے اترے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. یہ بہت بڑا بھاری حکم تھا، بہت بڑی آزمائش تھی. إِلَّا عَلَى الَّذِينَ، مگر ان لوگوں کے لیے یہ بہت آسان کام تھا
الذین ھدی اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت سے نوازا تھا۔ گویا ہدایت اللہ کی عطا کی ہوئی وہ رحمت و عنایت ہے جس کے ذریعے سے دل میں تمام شکوک و شبہات ختم ہو کے صرف رسول کی اتباع کو ہی ایمان کی بنیاد بناتے ہیں۔ اب یہ تھا کہ جو پہلے گزر گئے مومنین، 10 سال تو آقا علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں گزارے، اور یہ تعویل قبلہ 16-17 مہینے مدینہ طیبہ میں بھی آقا علیہ السلام نے ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھی۔ تو کون جو پہلے لوگ گزرے ان میں سے جو وصال فرما گئے ان کی نمازوں کا کیا ہوا؟ تو اللہ پاک نے تو قبلہ کو تبدیل کر دیا اس رخ میں، تو جو اس سے پہلے گزرے تھے ان کا کیا ہوگا؟ ان کی نمازیں کدھر ہو گئیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اس وقت میرے نبی کا رخ انور ادھر تھا تو ادھر نمازیں ہوئیں، اب ادھر ہو گیا ہے تو ادھر نمازیں ہوں گی، تو ایمان ضائع نہیں ہوا۔ جو کچھ کیا اتباع رسول میں کیا، نیا حکم آیا ہے تو اس سے پچھلے بنیادیں ختم نہیں ہو جائیں گی۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ لوگوں کے اوپر بڑا رؤوف الرحیم ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ وہ مسلمانوں کے مومنین کے ایک مسکال ذرہ، ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا بلکہ اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ تقلب وجہک فی السماء، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں فرمایا ہم نے دیکھا، ہم نے دیکھا نہیں فرمایا، ماضی کا صیغہ نہیں ہے، حال کا صیغہ فرمایا۔ قد نرا، ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب وجہک فی السماء، اے میرے محبوب نماز کے اندر آپ کے چہرہ انور کو آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے میرا محبوب ہم ہر صورت قبلہ ادھر ہی بدل دیں گے جدھر آپ کی رضا ہے۔ اللہ آپ کی رضا چاہتا ہے، یہ آیت دلیل ہے۔ ہاں، محبوب کی رضا ہی تو صرف مالک الملک کو چاہیے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم تمہاری صورت سمت چینج کر دیں گے، ہر صورت چینج کر دیں گے، تمہارا قبلہ بھی چینج کر دیں گے۔ ترضاہا، اے میرے محبوب جس پر آپ راضی ہیں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یہ فرما کہ میرے محبوب آپ کا چہرہ انور اوپر اٹھا ہوا ہے، ہم آپ کا چہرہ اقدس دیکھ رہے ہیں، آپ کے دل کی تمنا و آرزو ہے کہ آپ کا قبلہ ادھر ہو، کعبۃ اللہ ہو۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو میرے محبوب دیر کیسی، ابھی نماز میں ہی اپنا رخ انور مسجد حرام کی طرف تبدیل کر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اے مومنین تم بھی جدھر کہیں بھی ہو تم بھی اپنا رخ انور ادھر ہی تبدیل کر لو، اپنا رخ اسی طرف تبدیل کر لو۔ یہ جب تعبیل قبلہ ہو گیا تو صحابہ کرام دوسرے محلوں میں جہاں جہاں مومنین اور جگہ پہ اپنی نمازیں ادا کر رہے تھے وہ وہاں سے گزرے تو وہ بیت المقدس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے صرف بتایا کہ میرے آقا نے رخ انور ادھر پھیر لیا ہے مسجد انور مسجد حرام کی طرف، تو صحابہ کرام نے ان مساجد میں بھی اپنا رخ ادھر ہی تبدیل کر لیا۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، جہاں کہیں بھی تم ہو تم اپنا چہرہ تبدیل کر لو، شطرہ اسی کعبۃ اللہ کی طرف مسجد حرام کی طرف۔
یہ بہت بڑی آزمائش تھی. یہ تعویل قبلہ بھی شعبان معظم کے اندر ہوا، شعبان معظم کے دوران، اور اسی ماہ مبارک میں رمضان کے روزے بھی فرض ہوئے. آقا علیہ السلام نے شعبان کی آخری تاریخ خطبہ دیا، جس کو انشاءاللہ العزیز میں رمضان المبارک کے آغاز سے پہلے آپ کو سناؤں گا. جو آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ رمضان سے پہلے جمعے کا موضوع ہوگا انشاءاللہ. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا الشعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے. تو آقا علیہ السلام اتنی کثرت سے روزے رکھتے اس شعبان معظم میں کہ چند دنوں کو چھوڑ کر پورا ماہ مبارک اگر آقا علیہ السلام نے رمضان کے علاوہ کبھی روزے رکھے ہیں تو وہ شعبان معظم ہے. باقی رمضان المبارک کے تو پورے روزے ہوتے تھے. آقا علیہ السلام اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دے کر صحابہ کرام کو اور مومنین کو بتا رہے تھے کہ یہ رمضان المبارک کے پھل حاصل کرنے کی تیاری کا مہینہ ہے. حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے. رجب اور شعبان معظم پانی دینے کا مہینہ ہے. اس بیج کو اس سے تناور درخت بنانے کے لیے پانی دینے کا مہینہ ہے. اور رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے جس سے پھل سارے لگتے ہیں اور مومنین پھل کھاتے ہیں، پھل حاصل کرتے ہیں رمضان المبارک میں. تو رجب، شعبان، رمضان، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ساری تیاری کا مہینہ اس ماہ مبارک کو ارشاد فرمایا. اس شعبان معظم کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ یہ بخشش و مغفرت کا وہ مہینہ ہے جس میں شب برات آتی ہے. ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، ملائکہ کو مقرر کیا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ جانتا نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. کاش ہم چلان کے ڈر سے سرخ بتی پر تو رک جاتے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. کاش ہم اپنے بدعمالیوں پر بھی رک جاتے کہ کوئی اور آنکھ دیکھ رہی ہے. لیکن بدقسمتی کی انتہا ہے کہ ہمارے کرتوتوں میں کبھی ہمیں یہ خیال نہیں آیا کہ بندوں میں سے کوئی بندہ تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اور کیمرہ دیکھ رہا ہے جو ایک ایک حرکت سے واقف ہے کہ نہیں؟ ایسے چلان کے ڈر سے، گرفت کے ڈر سے رکتے ہیں کہ نہیں؟ رکتے ہیں. کاش ہم بھی بدعمالیوں سے رک جاتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو ہم اس ماہ مبارک میں آقا علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کو عظمتیں عطا کی گئیں رجب میں. اور جو میں بتا رہا تھا، حدیث پاک جو بیان کرنے لگا تھا کہ جو انسان اعمال کرتا ہے اس کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں. فرشتے ایک فجر کی نماز کے ٹائم پر حاضر ہوتے ہیں. ایک گروہ آتا ہے فرشتوں کا جو فجر کے ٹائم پر مومنین کے احوال کی کیفیت کو درج کرتا ہے، لکھتا ہے. ایک گروہ وہ صبح کی نماز کے وقت دیکھتے ہیں کہ مومنین اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں. تو وہ ساری رات کی عبادات اور ساری رات کے اعمال لکھ کر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ان کے اعمال لکھ کر اللہ کی بارگاہ میں جا کے رجسٹر جمع کرواتے ہیں.
दूसरा गिरोह मलाइका का आ जाता है। वो उस वक़्त से शुरू करता है, फजर की नमाज के बाद से लेकर असर की नमाज तक वो दूसरा गिरोह ये ड्यूटी संभालता है। दूसरा गिरोह जब असर की नमाज मोमिनीन पढ़ चुकते हैं तो उनके आमाल सारे लेके अल्लाह की बारगाह के में जाके जमा करवाते हैं। मालिक पूछता है पहले गिरोह वालों से कि मेरे बंदों को कैसे पाया? तो अर्ज़ करते हैं बारी ताला तेरी बारगाह में सजदा रेज़ थे, तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरे साथ अपनी निस्बत ग़ुलामी को उजागर करते हुए आपके अहकामात पर अमल पैरा थे। और जब दूसरा गिरोह असर के बाद लेके रिपोर्ट पेश करता है तो वो भी कहते हैं कि मालिकुल मुल्क तेरे महबूब के ग़ुलामों को हमने देखा, तेरी बारगाह में सजदा रेज़ थे। बंदे की पहचान, ईमान की पहचान इसी सजदा रेज़ी से पता चलती है। और ये सजदा रेज़ियाँ नमाज की हालत में मालिकुल मुल्क ने अपने महबूब को लामकान की बुलंदियों में बुलाकर रजब के महीने में उनको मेराज करवाई। और जब वापस आ रहे थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि मेरे महबूब अपने ग़ुलामों के लिए भी तोहफ़ा लेते जाइए, आपकी मेराज तो लामकान में है। तेरे महबूब जब मेराज की ख्वाहिश करें तो वो सजदे में सर रख देंगे तो उनको मेराज की कैफियत और लज्जतें नसीब होंगी। अस्सलात तो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनीन की मेराज है, मेरा मोमिन की मेराज है। तो ये बंदगी मोमिन की पहचान है। एक तो हर रोज़ दो गिरोह मोमिनीन की ज़िंदगी का जायज़ा रिपोर्ट लेके जाते हैं। एक रिपोर्ट पेश होती है जुमेरात को और एक रिपोर्ट पेश होती है पीर वाले दिन। ये हफ्तावार रिपोर्ट होती है। एक रोज़ाना की दो रिपोर्टें जाती हैं, एक हफ्तावार रिपोर्ट जाती है जुमेरात को और पीर को। बोल दें क्या बताया है? बोल दें जुमेरात और पीर को रिपोर्ट मोमिनीन के आमाल की अल्लाह की बारगाह में हफ्तावार रिपोर्ट पेश होती है। दो रिपोर्टें रोज़ाना की होती हैं, 2 हफ्ते की होती हैं और 1 साल की होती है। साल की रिपोर्ट 15 शाबान मुअज़्ज़म, 15 शाबान मुअज़्ज़म को उसकी रात मलाइका मोमिनीन के आमाल की पूरे साल की रिपोर्ट पिछली पेश करते हैं। मालिक उनको अगले साल की पूरी अहकामात की लिस्ट थमाता है कि मेरे बंदों के लिए ये काम अगले साल में होंगे। तो आमाल की रिपोर्ट इस महीने में पेश होती है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इसलिए कसरत से रोज़े रखता हूँ कि जब मेरे आमाल की रिपोर्ट रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में पेश हो तो मैं हालत रोज़े में हूँ, इसलिए कसरत से रोज़े रखते। और यही महीना है जिसमें जब कुफ़ार ने आपसे अपनी नबुव्वत की दलील मांगी कि कोई मोजज़ा दिखाएं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों के सामने अपने दस्ते अनवर की उंगली उठाई। रात का वक़्त था और आपकी उंगली उठने की देर थी कि आसमानों में चांद चिर गया। शक हो गया, शक्के कमर भी इसी माह शाबानुल मुअज़्ज़म के दौरान हुआ। और मोमिनीन को बल्कि पूरे आलमीन को बताया गया कि इस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हुक्मरानी सिर्फ ज़मीन वालों पर नहीं है, आसमान वाले भी इसी की हुक्म की तामील करते हैं। जिधर उंगली उठती है
ادھر حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اس پر جو اپنی خصوصی نعمتوں، رحمتوں، عظمتوں اور اپنی مہربانیوں کی انتہا کی ہوئی ہے، اس پر انشاءاللہ العزیز گفتگو اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں اسی شعبان معظم کی عظمتوں اور فضائل کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔